ابھی جو حسن ایوب صاحب بات کر رہے کہ 24 غالباً تاریخ کی ہوئی ہے مخصوص نشستوں والا جو سنی اتحاد کا جو کیس ہے اس کے اوپر اب لاسٹ ٹائم یہ بتا دیا گیا تھا کہ 2 دن کے اندر لگاتار ہم یہ کیس سنیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا، اور سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹیں اس کے اوپر اگر فیصلہ کسی بھی صورت میں آئے گا تو اسے پاکستان کی جو سیاست اور پارلیمانی اور خاص طور پر سیاست ہے اس کے اوپر کافی گہرا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین وہ جو ایگزیکٹو تیسرا جو کیس ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایگزیکٹو کی مداخلت پر سو موٹو کیس میں 7 رکنی لارجر بینچ کی سماعت گرمیوں کی چھٹی یہ بھی اگلے جو ہے ہفتے 10 دن کے دوران یہ بھی متوقع ہے۔ اسی طرح فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا ٹرائل غیر آئینی قرار دینے کے حوالے سے جو اپیلیں چل رہی ہیں 3 رکنی بینچ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ بھی قاضی فائز صاحب نہیں کہ ابھی ان کے اکتوبر تک موجود ہیں ایز چیف جسٹس، اسی دوران وہ بھی فیصلہ ہونا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جلدی کیس لگنے جا رہا ہے۔ سائفر کیس میں جو اڑ گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا تھا، بریت ہو گئی ہے، اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر، اب اس کے اوپر بھی سماعت ہوگی۔ نیب آرڈیننس کا جو آپ نے ترامیم کا جو کیس ہے اس کے اندر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے، اب دیکھیں کب وہ اناؤنس ہوتا ہے۔ اس طرح ناظرین ایک متنازع لٹریچر کے حوالے سے وہ کافی سینسٹیو معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ محفوظ ہے، دیکھیں کب آتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب پیشی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے کہا تھا جناب اعلیٰ ایک تو ہمارا وہ داندلی کا ہم نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے اس کے اوپر مہربانی کر کے کیس سن لیں، اور باقی 9 مئی کے جو واقعات کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے پٹیشن ہے اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں۔ تو نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بدقسمتی ہے ویسے تو سارے معاملات پارلیمان کے اندر ہی طے ہونے چاہیے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو لسٹ تمام کیسز کی سنائی ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان لڑتے ہیں اپنی لڑائی ظاہر ہے سپریم کورٹ میں چلی جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر سے ہی فیصلے آنے ہیں۔ یہ 4-5 کیسز جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، آج بھی میں نے دیکھا تھا اخبارات کے اندر کالمز بھی چھپے ہوئے ہیں، خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ موجودہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلے ایکسپیکٹڈ ہے، ظاہر کیس چل رہے ہیں، تو اس سے ڈائریکشن جو ہے آپ کی سیاست کی طے ہو جائے گی کہ وہ کس سمت جانی ہے۔ دیکھیں ڈائریکشن جو ہے نا، ڈائریکشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دائروں کا سفر ہے، گول گول گھوم رہے ہیں آپ پچھلے 8-10 سال سے، یہ کیسز ہو گئے، یہ تمام جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، یہ آپ گول گول گھوم رہے ہیں۔ یہ 2016-17 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، ابھی تک چل رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات میرے محترم چودھری صاحب نے چین کے حوالے سے بات کی، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کے چین کے دورے کے حوالے سے ایک باہر کا میگزین ہے ڈپلومیٹ میگزین، اس نے ایک سٹوری اپنی پبلش کی، اور اس کے بعد پاکستان میں جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے ہمارے بھائیوں جیسے دوست چین کی حکومت کو، چین کی عوام کو بھی بہت برا بھلا کہا، جو کہ انتہائی قابل افسوس بات ہے، اور ہماری حکومت کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ برا بھلا کہتے ہی ہیں، لیکن ایک ایجنڈے کے تحت یہ کام کیا گیا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو اتنے کامیاب دورے کے بعد خراب کرایا جائے۔ یہ اخبارات، یہ ڈپلومیٹ میگزین یا ٹیلی ویژن چینلز یا نیوز چینلز دنیا بھر میں آج کل جہاں بھی ہیں، دیکھیں اس دور میں یہ سب کے سب نریٹو بلڈنگ کا کام کرتے ہیں کسی نہ کسی مائنڈ سیٹ کے لیے۔ اب وہ دور نہیں رہا جہاں صافی نیوٹرل ہوتا تھا، اب وہ دور نہیں رہا جہاں نیوز پیپرز یا نیوز ہاؤسز نیوٹرل ہوتے تھے، یہ سب کسی نہ کسی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو نیوٹرل ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ سب کسی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹ میگزین بھی کسی نہ کسی کے مفاد کو، کسی نہ کسی کے نیریٹو کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا تھا، اور لکھتا ہے وہ شروع میں اپیرنٹلی، وہ یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم شیور اباؤٹ دس، اپیرنٹلی، اور اس کے باوجود ہمارے یہاں پاکستان میں جو اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا یہ انتہائی قابل شرم اور قابل افسوس ہے۔ جی ویسے نقوی صاحب میری اس کے اوپر رائے یہ ہے کہ جو پاکستان انڈیا چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے کافی ٹرسٹ بیسڈ ہے، اس کے اوپر یہ ایک آدھ سٹوری چھپ جائے یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو جائے یا اس طرح کی چیزیں آ جائیں، اگر چائنا یہ مناسب سمجھے گا کہ جناب اعلیٰ یہ جو بہت کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، تو چائنا والے برا نہیں مناتے، وہ اس کے اوپر اپنی تردید بھی دے دیتے ہیں، لیکن برا مناتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یو اے ای کے ساتھ یو اے ای نے جو ہے ہماری ویزاز روک دی ہیں انہی سوشل میڈیا کی جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب آپ سوشل میڈیا کو کب سے سیریس لینا شروع ہو گئے؟ پروپیگنڈا اسٹیٹ نے لی ہے جی، کہ جو بارشوں کے حوالے سے جو ہمارے اکاؤنٹ سے، جو پاکستانی اکاؤنٹس لوگوں نے وہاں پہ استعمال کیے، جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی اور جس طرح وہاں پر وہ سیاسی سرگرمی بھی کرتے ہیں لوگ پاکستانی، تو اس وجہ سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے
اس وجہ سے آپ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، امپیکٹ آتا ہے، عام شہری پر آتا ہے، فرق پڑتا ہے. آپ 40 سال سے کم بندے کی لڑکے کی جو ہے وہ آپ کو ویزا نہیں دیتے. میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کہتے تھے کہ یہ تو نان سیریس سی چیز ہے، سوشل میڈیا کو سیریس لینا نہیں چاہیے. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ملک دشمنی کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں اس کو شاید اپریشیٹ کر رہے ہیں شاید اس چیز کو. نہیں آف کورس ناٹ. میں اپریشیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اپریشیٹ تو نہیں کر سکتا، اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. میں میری یہ رائے یہ ہے نوجوان صاحب بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ. یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں نا آپس میں، وہ یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ سے یا ایک آدھ سٹوری چھپنے سے وہ خراب نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں آپ کی رائے ہے، میں آپ کی رائے مان لیتے ہیں. اگر یہ ممالک کے تعلقات سوشل میڈیا ٹرولنگ سے خراب نہیں ہو رہے ہوتے نا تو بڑی بڑی عرب ریاستوں میں سوشل میڈیا پہ اتنی پابندیاں نہیں ہوتی. یار حیدر نقوی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام حسن ایوب صاحب، دیکھیں سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، وہ دیکھیں ہمارے انتہائی قابل احترام مسلم ممالک ہیں. پابندیاں ہیں نا، اس کا مطلب سر سن تو لیں نقوی صاحب، سن لیں یو وانٹ. اور سر وہاں کا نظام مختلف ہے. آپ کے ملک کے اندر جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے. وہاں پہ اس ٹائم 4 بندے نقوی صاحب اور حسن ایوب صاحب جو بغیر فلٹر کے جو ہے نا دبا کے جو ہے نا وہ فلانا لیڈر کے فلانا. یہ آج یو میڈ مائی ڈے. نہیں سر میں عرض کر رہا ہوں اور جمہوری طور پہ حکومت چل رہی ہے. اور سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آف کورس بھی پارلیمانی ڈیموکریسی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک سفر ہے اس طرف ہے. تو ہم ایک جمہوری ملک ہیں، اس کے اندر آپ پرائیڈ لیا کریں. خدا کے واسطے ہمارا جو سسٹم ہے نا، ترکی میں کیا ہے؟ ترکی میں بھی تو پابندی ہے. چائنا کے ساتھ ملیشیا میں کیا ہے؟ چائنا میں کیا ہے؟ یہاں کون سی بادشاہت ہے مجھے بتائیے؟ ترکی میں، ملیشیا میں، چائنا میں کون سی بادشاہت ہے؟ یہاں پہ بھی تو سوشل میڈیا پہ اتنی پابندیاں ہیں نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں.